بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے ہے کہ ہمارے ایک کسٹمر تھے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی 16 اپریل کی۔ انہوں نے وایا کال کے ذریعے بک کی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی اپوائنٹمنٹ شیڈیول ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو ہمارے کسٹمر تھے جن کی اپوائنٹمنٹ تھی 16 اپریل کی، تو 15 اپریل تک انہوں نے بہت زیادہ انتظار کیا کہ ری شیڈیول ہو یا کال آئے یا ای میل آئے۔ تو 15 اپریل تک انہیں نہ کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی ای میل آیا ری شیڈیول کا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، نہ تو صبح کی ڈیٹ ہے اور نہ ہمیں کال آئی ہے اور نہ ہی ای میل آیا ہے۔ تو جب 16 اپریل ہوئی تو انہوں نے سوچا جی ایمبیسی میں جاتے ہیں اور ادھر سے پتہ کرتے ہیں۔ 16 اپریل کو کل وہ جو ہے وہ ایمبیسی میں چلے گئے۔ تو صبح 9:30 کی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی اور 11:30 جا کے ایمبیسی والوں نے لسٹ لگائی تو اس میں بھی ان کی اپوائنٹمنٹ ان کا نام شو نہیں ہوا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ ادھر بھی نہیں ہے، تو پھر اب کیا کریں جی۔ انہوں نے ایمبیسی والوں کو اپنی اپوائنٹمنٹ دکھائی اور انہیں بتایا جی ہماری اپوائنٹمنٹ تھی 16 اپریل کی اور ہمارا لسٹ میں نام نہیں آیا۔ تو ایمبیسی والوں نے ان سے بولا جی آپ BLS سینٹر میں پتہ کریں۔ تو وہ BLS سینٹر میں گئے، ادھر انہوں نے جا کے بولا جی ہماری اپوائنٹمنٹ، تو BLS سینٹر والوں نے پہلے تو بات نہ سنی، پھر بعد میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیکھا اور انہیں اندر بلا لیا۔ تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ چیک کی، جو بھی کیا، تو پھر ان کے ڈاکومنٹ انہوں نے کلیکٹ کر لیے اور کافی دیر تک وہ چیک کرتے رہے۔ بعد میں جی انہوں نے بولا جی آپ کی اپوائنٹمنٹ 16 اپریل کی تھی پر آپ کو ری شیڈیول کا میل نہیں آیا، تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈاکومنٹ چیکنگ کی اور لیگلائزیشن کی فیس لی اور ساتھ انکوائری فیس بھی لی۔ لیگلائزیشن کی فیس پر بچے کی انہوں نے 21,000 چارج کیا اور انکوائری فیس تقریباً 40,000 کے قریب انہوں نے اسی وقت کلیکٹ کی۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب جی آپ کے ڈاکومنٹ تب آپ کو واپس ریسیو ہوں گے جب ہماری انکوائری کمپلیٹ ہوگی۔ انکوائری کرنے کے بعد ہم آپ کو ڈاکومنٹ واپس کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بات کریں جی، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ انکوائری کس سے کروانا چاہتے ہیں، منیر والوں سے یا قریشی والوں سے۔ انہوں نے اپنے پاس سے ہی قریشی والوں کو ہائر کر دیا۔ تو جی وہ تھی لیڈیز کسٹمر تھی، تو انہوں نے آگے سے پوچھا جی آپ نے ایسا کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی مرضی سے قریشی والوں کو ہائر کر دیا۔ تو اس سے ذرا کسٹمر کو مسئلہ ہوا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے اور ہم سے پوچھا نہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے ہی ہائر کر دیا ہے قریشی والوں کو۔ تو کافی دیر تک انہیں پہلے تو انتظار کرواتے رہے، پھر جا کے ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے، اور پھر جب وہ بعد میں واپس آئے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے بعد، تو پھر انہیں تقریباً 4 بجے کے قریب ای میل آئی جی آپ کی اپوائنٹمنٹ ری شیڈول ہو گیا اور 22 اپریل کو ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو پہلے ہم BLS نے انہیں میل نہیں کیا، اپوائنٹمنٹ والے دن جا کے BLS انہیں میل کر رہا ہے جی آپ کی 22 اپریل کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو ان کے ڈاکومنٹ تو آلریڈی BLS میں جمع ہو گئے تھے، اتنا رش نہیں تھا نا۔ تو پھر BLS والوں نے ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیے لیگلائزیشن کے لیے۔ تو ایسے ہی ہے کہ BLS والوں نے 16 اپریل تک اپوائنٹمنٹ والے دن تک کوئی رسپانس نہیں کیا، کوئی میل نہیں، کوئی کال نہیں کی۔ تو جس دن اپوائنٹمنٹ تھی وہ خود ہی وہ اپنے طریقے سے ایمبیسی میں گئے، ایمبیسی والوں نے انہیں BLS میں بھیجا، BLS میں انہوں نے بات چیت کی، ہماری اپوائنٹمنٹ ہے BLS سینٹر اسلام آباد میں۔ تو ایسے کرتے رہے، بات چیت کی، تو پھر BLS والوں نے ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر چیک کیا اور BLS والوں نے پھر ان کے ڈاکومنٹ کی چیکنگ کی، اور تقریباً BLS سینٹر میں ان کے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اندر ہی لگے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے۔ تو تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے BLS والوں نے ان کے ڈاکومنٹ چیک کیے، اور وہ تقریباً 4 بچے اور ایک والدہ تھی ان کی۔ تو پر بچے کی انہوں نے 21,000 فیس چارج کی تھی، اور انکوائری فیس بھی انہوں نے 40,000 اسی وقت کلیکٹ کر لی تھی۔ تو
اگر آپ کی بھی اپوائنمنٹ آ گیا ہے نیکسٹ ٹائم ہے تو اگر آپ کی بھی اپوائنمنٹ آنے والے دنوں میں ہے تو آپ بھی اس شیڈیول کا انتظار کرتے رہیں. اگر نہ آئے تو خود ہی ایمبیسی سے پتہ کر لیں یا BLS سینٹر میں چلے جائیں کہ جی ہماری اپوائنمنٹ ہے، یہ لیٹر ہے اس کا. تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اپوائنمنٹ اس دن ہے یا کسی اور دن چینج کر دی گیا. تو یہی انفارمیشن شیئر کرنی تھی کہ ہمارے اپوائنمنٹ کسٹمر تھے تو ان کی اپوائنمنٹ تھی تو ریشیڈیول نہیں ہوئی. انہوں نے پھر جا کے ایمبیسی میں اور BLS سینٹر میں پتہ کیا تو پھر ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گئے تھے. تو ایسے اب یہ BLS والے بہت تنگ کر رہے ہیں، پر کر لی تھی انہوں نے، ڈاکومنٹ سبمٹ کر لیے تھے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے.